خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا، میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا، یہ سوچتا محمد وآل محمد وعجل. مولانا ابو القاسم رضوی سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور پڑھنے جا رہی ہوں. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اموات مومن مومنات شہداء اسلام حالیہ دنوں میں پاکستان اور عراق میں جو مومنین شہید کیے گئے اور جو میرے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ان کے جو مرحومین، ان تمام کو سورہ فاتحہ میں شامل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الرحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. چونکہ مجلس کا انعقاد طلباء نے کروایا ہے، اسٹوڈنٹ نے، میں پورے راستے اسی فکر میں تھا کہ کس موضوع کو منتخب کروں، لیکن جب داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ دائیں بائیں ہر طرف جو بیٹھے ہیں سب کے سب سامعین یہ سارے اسٹوڈنٹ ہیں. لہذا اسی مناسبت سے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں خداوند تعالی علم کا تذکرہ کر رہا ہے. اور پھر یہ یاد رہے اللہ نے پہلی 5 آیتیں جو نبی پر نازل کی وہ بھی علم کے تعلق سے تھی. پھر اگر ہم قرآن مجید کے اندر نبی کے فریضے اور منصب کو دیکھیں تو قرآن میں یہی کہا جا رہا یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی اور امام کو بھیجنے کا مقصد لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا ہے. اب اگر نبوت کا مقصد یہ ہے، دین کا مقصد یہ ہے، کتاب کا مقصد یہ ہے تو آج کا موضوع بھی علم ہے. قرآن کی سورہ نحل کی آیت 78 ہے جہاں خداوند تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یہ عام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے. یاد رہیں قرآن مجید کے اندر مخاطب بدلتے جاتے ہیں، کبھی مسلمانوں سے خطاب، کبھی انسانوں سے خطاب، کبھی نبی سے خطاب، کبھی معصومین سے خطاب، کبھی ہم سے اور آپ سے خطاب. یہاں خطاب عام انسانوں سے ہو رہا کہ واللہ اخرجکم، کہ اور اللہ ہے کہ جس نے تمہاری ماؤں کے شکم سے اس حالت میں نکالا لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے. بالکل جاہل تھے. اچھا جاہلیت کا عالم یہ تھا
کہ اللہ کو, نبی کو، دین کو، آخرت کو، ان تمام چیزوں کی بات تو بات کی ہے، جن کے ذریعے سے خدا نے اس دنیا میں بھیجا انہیں بھی نہیں جانتے تھے۔ سانس کی ڈور تھی، دل کی دھڑکن تھی، جس سے انس بڑھتے بڑھتے یہ احساس ہونے لگا کہ جو رزق کی فراہمی کا ذریعہ بنی ہے یہ میری ماں ہے۔ لیکن بقیہ رشتوں کی پہچان ماں نے کروائی۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر قرآن مجید نے آگے جا کے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے تمہیں سمع دیا، کان دیا، والابصار، آنکھیں دی، والافئدہ، اور تمہارے لیے دل قرار دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ اچھا آپ اندازہ لگائیں، یہ تین ہمارے حواس کا، تین چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک ہے کان، ایک ہے آنکھ، ایک ہے دل۔ یہ نہیں کہا کان دیا شکریہ ادا کرو، یہ نہیں کہا کہ آنکھ دی شکریہ ادا کرو، کہا دیکھو سن لیا اس کی نعمتوں کو، دیکھ لیا اس کی نعمتوں کو، سمجھ لیا اس کی نعمتوں کو، اب تو تمہارا علم مکمل ہو گیا تو اب تو شکریہ ادا کرو۔ صلوات پڑھیں مراحل علم کے۔ آپ دیکھیں کہ جب اسکول میں بھیجا جاتا ہے تو ہم پہلے سنتے ہیں، سننے کے بعد دیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے، لیٹرز کو دکھایا بھی جاتا ہے، پھر اس کے بعد سمجھنے کا مرحلہ آتا ہے۔ اچھا یہی دیکھنے اور سننے کا ایک شرعی مسئلہ بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ وضو کے باطل ہونے والی 7 چیزوں میں سے ایک چیز ہے نیند۔ نیند سے وضو باطل ہو جاتا ہے، نیند سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ مراجع نے اپنے توضیح المسائل میں ڈیفائن کیا کس نیند سے وضو باطل ہوتا ہے، کہ وہ نیند کے جس میں دیکھنے اور سننے کا احساس ختم ہو جائے۔ تو دیکھا آپ نے، جب بیداری کی بات ہوتی ہے تو کان سے شروع ہوتی ہے، آنکھ تک جاتی ہے۔ جب غفلت کی اور نیند کی بات ہوتی ہے تو آنکھ سے شروع ہوتی ہے، کان تک جاتی ہے۔ ترتیب دیکھی آپ نے، کہ اس لیے کہ کئی مرتبہ ہوتا آنکھ بند ہے۔ اگر تجربہ کر کے جو شادی شدہ ہیں، بچے والے ہیں، وہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ بچوں کی آنکھ بند ہو گئی، سو گئے، اس کے بعد اپنا کوئی پلان کر رہے ہو گھومنے پھرنے کا اور محسوس کریں بچے سو رہے ہیں، دوسری صبح کہیں گے کہ ہم نے سن لیا، تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھ نہیں رہا، لیکن پتا چلا نیند غالب کب ہوتی؟ جب کان سننا بند کر دیں۔ لیکن جب شکر کی بات آئی تو کہا پہلے نعمتوں کو سنو، نعمتوں کو دیکھو، اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے سمجھو۔ اور یہی وجہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو بچے کی رشد ہوتی ہے تو اس رشد میں بھی پہلا مرحلہ سننے کا ہوتا ہے، پہلا مرحلہ سننے کا ہوتا ہے۔ اگر پہلا مرحلہ سننے کا نہ ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ پہلے یہ نہیں معلوم کرنے جاتے کہ بچے کو دکھائی دے رہا یا نہیں دکھائی دے رہا۔ آپ نے چٹکی بجائی اور بچے نے جواب نہیں دیا، کوئی رسپانس نہیں آیا تو فوراً پریشان ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں میرا بچہ بہرا ہے۔ اب آپ نے علم کا معاملہ دیکھا، علم سمعی ہے، تھوڑا سا لفظ سخت ہو گیا۔ علم سماعی ہے، سمیع ہے، سننے کا معاملہ ہے، بصری ہے، دیکھنے کا معاملہ ہے۔ اچھا جب علم کا ارتقاء ہوا تو ہم نے آج کے زمانے میں دیکھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا اسکول اور کالج کے اندر، پرانا طریقہ تعلیم یہ تھا، ٹیچر آتا تھا، سناتا تھا، لیکچر دیتا تھا، چلا جاتا تھا۔ اب علم نے جب ترقی کی، پروجیکٹر کا زمانہ آیا، اب پریزنٹیشن کا زمانہ آیا، تو اس کو ویژولائز کیا کہ دیکھو سننے کے بعد اثر تو ہوتا ہے لیکن دیکھنے کے بعد زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے سنی ہوئی بات کا انکار کر دے لیکن دیکھی ہوئی بات کا انکار نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے رسول 23 سال تک تو کہتے ہیں کہ علی میرے بعد جانشین ہیں، خلیفہ ہیں، وارث ہیں، ہادی ہیں، رہبر ہیں، امام ہیں، لیکن 23 سال کے بعد غدیر کے میدان میں ہاتھوں سے بلند کر کے دکھاتے بھی ہیں کہ سننا بھی کنفرم ہو جائے، دیکھنا بھی کنفرم ہو جائے۔ صلوات پڑھیں بابا۔ تو آپ نے دیکھا نا، یہ ہے علم کا معاملہ، اور یہی وجہ ہے کہ جب گواہی کی بات آتی ہے
کہ میں نے سنا ہے کہ ڈیلس کی مسجد کے اندر ایک جوان نے ایک بوڑھے کا قتل کر دیا، 2 کو زخمی کر دیا، کوٹ سجی، ہم نے کہا ہم گواہی دیں گے، ہمیں بڑا شوق تھا، ہم موقع پہ ہوں یا نہ ہو لیکن یہ ہمیں مرض تھا، ہم گواہ بنیں گے۔ لوگوں نے کہا دیکھیں ضد نہ کیجیے، آپ نے نہ دیکھا نہ آپ موجود تھے، آپ کیسے گواہی دیں گے؟ نہ ہٹیے، چلیے، ہم ضدی بھی بہت ہیں، ہم جائیں گے، ہم گواہی دیں گے۔ گئے آپ، اب جو آپ گئے آپ نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے، جج صاحب نے کہا اچھا تو آپ تھے؟ ہم تھے نہیں لیکن ہم نے سنا ہے، کہا نکل لیجیے آپ جب تھے ہی نہیں تو آپ گواہی کس بات کی دیں گے؟ تو گواہ کے لیے وقت پر ہونا بھی ضروری ہے۔ تو پتا چلا علم کا معاملہ کہ دیکھو پہلا مرحلہ سننے کا ہوگا، دوسرا مرحلہ دیکھنے کا ہوگا۔ اچھا اب دیکھ لیا، اس کو سمجھنا بھی ہے، جب سمجھ لو گے تو پھر اس کے بعد اب تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ عزیزو، ہم نے نبی کی زبان سے سنا، امام کی زبان سے سنا کہ خدا نے یہ کائنات بنائی، اس کے بعد کا اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو ان تمام نعمتوں کو دیکھو، کہ دیکھنے کے بعد اتنا ہی نہیں غور بھی کرو۔ اب جب غور کر لیا تو شکر ادا کر لو، بھئی اسی کو مکمل علم کہا جاتا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی میں صرف اسی آیت کی توضیح میں نہیں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں علم کے موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اب آئیے ہم دیکھیں قرآن کی ایک آیت اور پڑھتے ہیں، احادیث اور آیات بے شمار اس موضوع میں۔ سورہ زمر کی آیت 9 ہے جہاں خدا کہہ رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو علم والے ہیں ان لوگوں کے برابر ہیں جن کے پاس علم نہیں؟ نہیں، برابر نہیں۔ قرآن کہتا ہے کیا کافر و فاسق برابر ہیں؟ کہا نہیں۔ قرآن پوچھتا ہے کیا زندہ اور مردہ برابر ہیں؟ کہا نہیں۔ قرآن پوچھتا ہے کیا اندھا اور آنکھ والے برابر ہیں؟ کہا نہیں۔ قرآن پوچھتا ہے کیا دھوپ اور سایہ برابر ہیں؟ کہا نہیں۔ ایک دوسرے کے ضد کو جمع کر کے سوال کر رہا ہے کیا برابر ہیں؟ اب تم ہی جواب دو، کیا دونوں برابر ہیں کہ ایک جس کے پاس عقل ہو دوسرے کے پاس نہ ہو؟ کیا جب دونوں برابر نہیں ہیں تو تم اسے منتخب کرو جس میں فضیلت ہے؟ فضیلت علم میں رکھی گئی، لہذا علم میں رکھی گئی تو لہذا علم کا راستہ اپنے لیے منتخب کرنا۔ اور یاد رکھو اگر جہل ہو تو علم کی برابری کا تصور نہ کرنا، اس لیے کیونکہ تم اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہو، قرآن کی مخالفت کر رہے ہو۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ صلی علی محمد اچھا پھر آگے ہم چلتے ہیں کہ عام مجمع سے ہٹ کر تقریر ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ سلیکٹڈ ہو گئے، طلبہ ہیں، طلبہ کا بڑا مقام ہے ماشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں ان کے اثرات بھی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک جو سب سے بڑا اثر قرآن مجید نے، کیونکہ موضوع لمبا ہے بہت مختصر کر، ایک جو اثر قرآن نے بیان کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے بڑا اثر کہ بے شک اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ صرف علم والے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علم والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ تو پتا چلا کہ اگر انسان کے پاس علم آ گیا اور اس کے بعد خوف خدا آیا تو اس کا مطلب وہ قرآن کی زبان میں عالم ہے، اور اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ کہ علم کی کوئی ایسی کیفیت ہے جسے آپ جہل مرکب کا نام دے سکتے ہیں۔ تو علم کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ خوف۔ اچھا اس کی ایک مثال دیتے تھے تاکہ میرے چھوٹے بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے ایک بزرگ نے ایک واقعہ کسی زمانے میں نقل کیا تھا کہ ایک بہت عرصے پہلے کچھ لوگ سفر پہ نکلے، گاڑی سے نکلے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تو ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں ایکسیڈنٹ ہوا، چھوٹے سے ٹاؤن میں ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد پیشانی اور ناک وغیرہ شدید زخمی ہو گئی تھی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا ڈاکٹر رہتا تھا۔ اچھا یاد رکھیں یہ معاملہ جو شفا وغیرہ کا ہے یہ خود بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، کسی ڈاکٹر، کسی طبیب اور کسی عالم کا کمال نہیں ہوتا۔
ورنہ آپ دیکھیں کہ ورنہ وہ بہت سے چھوٹے دیہاتوں کے اندر جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے لیکن ان کے ذریعے سے ہزاروں کی جو خدمت ہو رہی ہوتی ہے، اگر اللہ جس طرح سے ان کا معاملہ اگر اسی طرح سے کر دیں تو ہزاروں لوگوں کی موت ہو جائے گی، اللہ بچا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کہ وہ آدمی جو ہے وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھا، اس نے باقاعدہ سرجری کر دی۔ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ لوگ بہتر ہوئے، شہر آئے۔ شہر میں جو بہترین پلاسٹک سرجری کا سرجن تھا وہ اس فیملی کا جاننے والا تھا، وہ بھی وزٹ کرنے کے لیے آیا۔ اب اس نے دیکھا کہ بھئی دیکھو یہ جو ناک وغیرہ ہے، اس نے باقاعدہ پیشانی وغیرہ اس نے بہت صحیح کر دی ہے۔ بھئی یہ کام تو میں کر سکتا تھا، مجھ سے زیادہ نفیس طریقے سے کیا گیا ہے، مجھ سے زیادہ نفیس طریقے سے کیا گیا ہے۔ کہاں ہوا؟ کہ فلاں قصبے سے ہمارا گزر ہوا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہاں ہو گیا۔ کہ وہاں کوئی ایسا ڈاکٹر ہو سکتا ہے؟ کہاں ایک تھا، اس نے کیا ہے، ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں۔ کہ مجھے لے کے چلو، قدردانی لے کے چلو۔ وہ لے کے چلا اسے، وہاں پہنچا تو دیکھا بیچارہ ایک غریب سا مسکین سا ایک ڈاکٹر تھا بستی کے اندر، جسے کئی مرتبہ ہم جھولا چھاپ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کرم و نوازش کس کے لیے ہو جائے۔ اب اس کے بعد میں اس نے کہا تم نے کیا تھا؟ ہم نے کیا۔ کیسے؟ کہا بس اللہ کا احسان۔ کہ یہ ہیرا یہاں اس گاؤں میں قصبے میں کیا کر رہا ہے؟ میرے ساتھ شہر چلو، شہر چلو، تم ہائر ایجوکیشن لو، تم کو ضرورت ہے ہائر ایجوکیشن کی۔ اتنا ٹیلنٹڈ بندہ اتنے چھوٹے سے گاؤں میں رہ رہا ہے۔ کئی مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ٹیلنٹ ہے ضائع ہو رہے ہیں۔ خدا کرے انشاءاللہ ہمارے جتنے بچے یہاں آئے ٹیلنٹ کے اس مقام پر پہنچے کہ آسٹریلیا کی سویلائز اور پڑھی لکھی سوسائٹی کہے کہ ایسے نایاب اور کامیاب بچے دنیا میں کہیں نہیں جیسے یہ بچے جو پاکستان اور ہندوستان سے آئے ہیں اور جو مومنین کے بچے ہیں۔ انشاءاللہ ثابت کیجئے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا تو امتیاز ہی علم ہے۔ اور بلکہ میں اس واقعے کو مکمل کرنے سے پہلے ایک جملہ اور بھی کہتا چلوں۔ دنیا کی ہر وہ قوم کے جو مظلوم رہی، جس پر ظلم ہوا، مظلوم قوموں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، یاد رکھیے گا، مظلوم قوموں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، ویپن نہیں اٹھائے، گھر نہیں جلائے، قتل نہیں کیا، دھماکہ نہیں کیا، لوگوں کے سر نہیں قلم کیے، بچوں کو نہیں پامال کیا۔ ہر مظلوم قوم نے اپنے ہاتھ میں قلم اٹھایا اور کاغذ اٹھایا، کیونکہ آخری وقت میں نبی یہی چیز ہمیں دے کے جا رہے ہیں۔ انا مدینہ العلم وعلی بابها۔ اور میں آپ کو بتا دوں مظلوم قوموں کی تاریخ یہ رہی کہ انہوں نے علم میں پناہ لی، علم سے بڑا کوئی اسلحہ نہیں، قلم سے بہتر کوئی اسلحہ نہیں۔ بہرحال اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں، چلو۔ عراق میں ظلم کی تاریخ سب سے زیادہ پرانی ہے مومنین پر، لیکن جب عرب کنٹریز کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں ایجوکیشن کی بات، جہاں لوگوں کو کھانے پینے اور زندگی کے مسائل تھے، ایجوکیشن کی بات آپ یہاں سے لے کے یو کے، یو ایس، کینیڈا کہیں بھی چلے جائیے، عربوں میں، عراقی کمیونٹی کے لوگوں میں زیادہ ڈاکٹر، انجینئر اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگ۔ پاکستان کا تو آپ کو یاد ہے کہ 3 سال پہلے اعلان ہوا تھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ایجوکیشن کا جو لٹریسی ریٹ تھا 12 چنار میں تھا، جو 150 سال سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جو علم میں پناہ لیجیے۔ کیوں علم میں پناہ لیجیے؟ کیونکہ علم میں پناہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ باب مدینۃ العلم کے دروازے پہ جا رہے ہیں، باب مدینۃ العلم کے دروازے پہ جا رہے ہیں۔ بہرحال اس کو لے کے آئے، تعلیم دی گئی۔ اب جو تعلیم دی گئی، جو انما یخشی اللہ پہ سے میں پہنچا وہاں پر، اب تعلیم دی گئی، کہا اب آج آپریشن کیجیے آپ۔ اب اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کہا گاؤں میں تم نے اتنا کامیاب آپریشن کیا تھا، سرجری کی تھی، اب تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہا اس وقت تو بہرحال تائید خدا تھی، لیکن معاملہ یہ تھا کہ میں نہیں جانتا تھا اس نس کے کٹنے سے اس کی بینائی جا سکتا ہے۔ عزیزو یہی وجہ ہے، جب جاہل ہوتا ہے تو انسان بے تحاشا جھوٹ بول سکتا ہے، جب جاہل ہوتا ہے تو غیبت کر سکتا ہے، جب جاہل ہوتا ہے تو ظلم کر سکتا ہے، جب علم آتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے جھوٹ بولوں گا تو اس کا انجام یہ ہوگا، غیبت کروں گا تو اس کا انجام یہ ہوگا، تہمت لگاؤں گا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ جب یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ یہ رگیں کٹ جائیں گی تو وجود روحانی ختم ہو جائے گا، لہذا وجود روحانی کی بقا کے لیے ڈرتا رہتا ہے اپنے علم کے نتیجے میں۔ صلوات پڑھیں بابا، وجود جسمانی بچا رہا ہے اور علم والا وجود روحانی بچا رہا ہے۔ اب یہ
ریفرنس کے حوالے سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. خدا انشاءاللہ ان مکانات کو آباد کرے جو میرے بچے یہاں موجود ہیں، اور جن جن مکانات میں رہے ان مکانات کو خدا ان کے گھر میں تبدیل کرے. اور گھر میں تبدیل کس صورت میں ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیں بآواز بلند. آپ کی تو مسکراہٹیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ وہ پوری مجلس تو اپنے والدین کو نہیں بھیجیں گے، اتنا حصہ بھیج دیں گے کہ امی مولانا نے مجلس میں پڑھا تھا کہ گھر کس طرح سے آباد ہوتا ہے اور مکان کس طرح گھر بنتا ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ان الارض، یہ زمین جو ہے زندہ رہتی ہے. کس چیز سے زندہ رہتی ہے؟ کہ انسانوں کے وجود سے زندہ رہتی ہے. کس کے وجود سے؟ انسانوں کے وجود سے. اور اس کے بعد مولا آگے فرماتے ہیں اور انسان زندہ رہتا ہے علم کے وجود سے. اگر علم ہے تو انسان زندہ، اگر علم نہیں تو انسان پتھروں سے بدتر ہے. اچھا کتنا بدتر ہے پتھروں سے؟ آپ اندازہ لگائیں اس کی کیا کیفیت ہے. مولا فرماتے ہیں العلماء باقون ما بقی الدہر. آپ گئے نجف، حرم میں مولا کے داخل ہوئے، کسی زائر سے پوچھا وہاں کے رہنے والے سے، بھائی ذرا بتائیے گا آغا خوئی کی قبر کہاں ہے؟ کہا وہ کمرہ جو ہے وہ حجرہ وہ آغا خوئی کی قبر ہے، وہاں پر ان کے دوسرے بیٹوں کی بھی قبر ہے. کہا اچھا. پھر آپ گئے کازمین، گئے کازمین جانے کے بعد آپ نے پوچھا یہ مفید کی شیخ مفید کی قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ قبر ہے. وہاں آپ نے کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھی. فاتحہ تو اس کی قبر پڑھی جاتی ہے جو مر گیا نا، لیکن یہ مر گئے سورہ فاتحہ پڑھی. مگر میرے مولا فرماتے ہیں العلماء باقون ما بقی الدہر، جو علم والے ہیں وہ زندہ رہیں گے چاہے کائنات ختم ہو جائے، کائنات باقی رہے یا نہ باقی رہے، اہل علم باقی رہیں گے. تو پتا چلا سانسوں کا تسلسل ختم ہو جائے لیکن کارناموں کا تسلسل باقی رہنا چاہیے. یہ کارناموں کے تسلسل سے باقی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے علامہ مجلسی مر گئے؟ ہمارا 10,000 زندہ لوگ ایک بہار الانوار لکھ دیں. بڑی بات کہی ہے میں نے، بہت بڑا چیلنج نہیں اس اعتماد پہ، کیونکہ یہ علامہ مجلسی تائید امام زمانہ کے نتیجے میں اتنی کتاب لکھ رہے ہیں. صلوات پڑھے بابا. 10,000 لوگ مل کے 110 جلدیں لکھ دیں. بلکہ ہو سکتا ہے کاپی پیسٹ کر کے وہی بہار الانوار کو لاگے دکھا دیا جائے گا. زندہ ہے یا نہیں زندہ؟ علامہ ہلی زندہ یا نہیں زندہ؟ اپنے کارناموں سے زندہ. کہا انسان زندہ علم سے. اس کے بعد آگے فرماتے وَإِنَّ الْعِلْمِ، اور علم زندہ ہے عمل کے ذریعے سے. تو اگر آپ کو جو علم مل رہا ہے تو اس علم کو اپنے عمل کے ذریعے سے زندہ رکھیے. اور عمل کس چیز سے زندہ رہتا ہے؟ امام نے فرمایا وہ خلوص سے زندہ رہتا ہے، کیونکہ اگر عمل میں خلوص نہ ہو تو عمل بھی ختم ہو جاتا ہے. ایک حدیث یہ بیان کرتی. اب آئیے دوسری حدیث صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا فرماتا ہے الناس کلہم ہالکون، جتنے انسان ہیں سب ہلاک ہو جائیں گے. جتنے لوگ ہیں سب مرنے والے. آپ کہیں کون سی نئی بات ہے؟ مر جائیں گے نہیں کہا امام نے، ہلاک ہو جائیں گے. ہلاک ہونا اور ہے، مرنا اور ہے. جنگ پڑھتے ہیں آپ؟ جنگ کے اندر بھی یہ خبر چھپتی ہے جب کوئی جلوس کے اندر مارا جاتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے. یہ قصدن اور عمدن ہوتا ہے. ہلاک اسے کہتے ہیں کہ جو بے مقصد زندگی گزار کے بے ہدف موت مر جائے. بے مقصد زندگی گزار کے اگر بے ہدف موت مر جائے وہ ہے ہلاک. یعنی جس کا ہونا نہ ہونا، مرنا جینا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہے ہلاک. میت وہ ہے کہ جو اس دنیا میں رہا، کچھ کیا، اس کے بعد مر گیا، مر گیا. وفات اسے کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی خدا بند تعالیٰ کی طرف سے موت مقرر ہے اس کے لیے تیار ہوا اور اس کے بعد اس نے اپنے عہد پر وفا کی، اسے کہتے ہیں وفات. سمجھ رہے آپ؟ اور اس کے بعد اگلی قسم ہے جب انسان دین خدا میں اپنی
ہمیشہ کی زندگی کا مالک ہو جائے، سودا یہ کرے کہ 20 سال کی زندگی دے کر ہزاروں لاکھوں سال کی زندگی پا جائے، اسے کہتے ہیں شہادت۔ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ الناس کلہم ہالکون، جتنے انسان ہیں سب ہلاک ہونے والے ہیں الا العالمون۔ جو ہلاک نہیں ہوگا وہ کون ہے؟ علم والا ہے۔ اچھا یہ علم والا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کئی مرتبہ تقسیم کر دیتے ہیں بھئی یہ مدرسے کا علم ہے، یہ کالج کا علم ہے، یہ یونیورسٹی کا علم ہے۔ ہم نے اتنی لمبی فریق بنا دی، اتنی لمبی فصیل بنا دی کہ بھئی اب یہ دیکھیں کہ اب ہمارے یہاں کوئی ڈاکٹر نہ تیار ہو، انجینئر نہ تیار ہو۔ میں نے ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے خطبے میں ایک موقع پہ عرض کیا تھا امام بارگاہ کے اندر، میں نے عرض کیا تھا جمعے کے خطبے میں، یاد رکھیں جس طریقے سے مجتہد ہونا واجب کفائی ہے، معاشرے کی اگر ضرورت ہے تو آپ کا ڈاکٹر بننا بھی واجب کفائی ہے، انجینئر بننا بھی واجب کفائی ہے، اکاؤنٹنٹ بننا بھی واجب کفائی ہے، سائنٹسٹ بننا بھی واجب کفائی ہے، پائلٹ بننا بھی واجب کفائی ہے، ٹیچر بننا بھی واجب کفائی ہے۔ بلکہ آپ ان تمام کاموں کو جو کریں گے اب تک کر رہے تھے تو آپ یہ سوچ رہے تھے کہ میری ماں کا خواب ہے پورا کر رہا ہوں، اب جب اس کام کو کریے گا تو یاد رکھیے گا وقت کے امام کا خواب ہے کہ میرا چاہنے والا علم کی اعلیٰ منزلوں پر۔ جب اگر امام کی خواہش سمجھ کے کریں گے تو یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی جستجو کتنی بڑھ جائے گی، اور جستجو جب بڑھ جائے گی تو امام زمانہ کا حوالہ دیا تو ایک اور حوالہ دوں، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب دیکھیں صبح سے مجلس سے سن کے آپ تھک چکے ہیں مگر میں مسلسل پڑھا ہوں، میں نہیں تھکا ہوں، انشاءاللہ صلوات پڑھیں بابا۔ العلم فی الجوع، مولا کیا فرماتے ہیں؟ علم جو ہے بھوک میں۔ اب بھوک کا کیا مطلب لوگوں نے اپنے الگ الگ حساب سے ٹرانسلیٹ کیا کہ اب 2 وقت کھانا نہیں کھاؤ اور اس کے بعد جو ہے کتاب کھول کے پڑھو۔ العلم فی الجوع کا اگر ترجمہ کریں علم بھوک میں ہے، تب اس کے بعد اگر اس سے پوچھا جائے کہ بتائیے 2 × 2 کیا ہے تو کہے گا 4 روٹیاں۔ العلم فی الجوع کیا ہے؟ میرے والد خدا انہیں صحت و سلامتی دے تو طول عمر عطا کرے، والد اس حدیث کو انہوں نے سمجھا جو آج تک ذہن میں محفوظ ہے۔ والد نے کہا العلم فی الجوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھوکے پیٹ علم حاصل کیا جائے، بلکہ علم کی بھوک ہو تو علم حاصل ہوتا ہے، یہ العلم فی الجوع کا مطلب ہے۔ یعنی تمہارے پاس علم کو حاصل کرنے کی بھوک ہو، اگر تمہیں وہ بھوک ہوگی، ہنگر ہوگا نا، تب اس علم کو حاصل کر سکتے ہو، ورنہ نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ جستجو ہونی چاہیے۔ اب العلم فی الجوع سمجھ گئے، اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ یہاں پر آتے بہت زیادہ اسٹرگل ہے، بہت ایفرٹ کر رہے ہیں، خداوند تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ قرآن میں رسول سے کہا گیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک، مل کے صلوات پڑھے گا بابا، مردہ اور صلوات پڑھے گا بابا آواز بلند، ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ لوگ یقیناً سختیوں کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن سختیوں کے ساتھ اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، تمام چیزیں روایات احادیث آپ کے سامنے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آپ کے لیے آپ رزق کی کتنی کوشش کریں، پڑھنا بھی ہے، اس کی کالج کی فیس بھی دینی ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں حقائق کو شیئر کر کے آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے، آپ گھبرائیے گا نہیں، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ جہاد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میدان جنگ میں لوگ تلوار لے کے جائیں۔ رسول نے فرمایا کہ جہاد علم کا حاصل کرنا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ دوسرے مقام پر 8ویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اس حدیث کو سمجھاؤں کچھ اس طرح سے، کسی سے پوچھے گا نماز کیوں پڑھتے ہو، کہا جنت مل جائے، روزہ کیوں رکھتے ہو، کہا جنت کے لیے، حج کیوں کر رہے ہیں، کہا جنت کے لیے، زیارت کیوں کر رہے ہیں، جنت کے لیے، ہر نیکی کر رہے ہیں کس لیے، جنت مل جائے، یعنی آگے ہے جنت، اس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں۔ لیکن امام نے فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلب